السلام علیکم، میں ہوں عائشہ کاظمی اور میزبانی کرنے جا رہی ہوں ایک بہت ہی مختلف پوڈ کاسٹ سیریز کی، جس میں ہم زندگی کے ایسے لوگوں سے ملیں گے جو اپنی اپنی کہانیوں کے شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر انسان کی کہانی دوسرے انسان سے مختلف ہے، لیکن کچھ عوامل ایسے خاص ہوتے ہیں جو ہم سب کو اپنی اپنی کہانیوں کا بھی حصہ لگتے ہیں۔ ہم ہر کہانی کے ویلن نہیں ہوتے، ہم ہر کہانی کے ہیرو نہیں ہوتے، ہر کہانی کامیابی اور ناکامی کی کہانی نہیں ہوتی۔ کچھ کہانیاں دوسرے انسانوں کو انسپریشن دیتی ہیں، کسی نہ کسی چھوٹے سے ایلیمنٹ سے وہ اپنے آپ کو اس سے وابستہ محسوس کرتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی پوئم پڑھ رہی تھی جس کا مفہوم آپ سے اس وقت شیئر کرتی ہوں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی کہانی کو اونچی آواز میں دوسروں کو بتاؤ، سناؤ، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ہلکے ہلکے اسے گنگناؤ، اس کی سرگوشی کرو تاکہ وہ دوسرے لوگوں تک پہنچے۔ اب کچھ لوگوں کو ایسا کرنے سے بہت تکلیف ہوگی، مگر آہستہ آہستہ تم ایسا محسوس کرو گے کہ بہت سارے لوگ تمہارے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں اور ایک قبیلہ بن جائے گا، اور جب قبیلہ بن جائے گا تو ہر انسان تمہاری کہانی میں اپنی کہانی کی تلاش کرے گا۔ بس یہی رہیں گے ہمارے موضوعات، مختلف لوگوں سے ملیں گے اور مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ اور سب سے پہلا موضوع ہمارا ہے کس طرح بیٹیاں ہماری زندگی کو مکمل کرتی ہیں یا زندگی میں آنے کے بعد مشکلات کا سامنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس موضوع پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جہانگیر صاحب۔ السلام علیکم جہانگیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا احسان ہے۔ اب آپ خود ہی اپنا پورا نام بتائیں گے اور ہمیں یہ بتائیں گے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، کہاں پلے بڑھے؟ اور اچھی بات ہے جی، میرا پورا نام تو ملک محمد جہانگیر ہے اور میں KPK کے ایک شہر بالا کوٹ کا رہنے والا ہوں۔ والدین میرے ایگریکلچر سے وابستہ تھے۔ اچھا، اور بھی بہن بھائی تھے، 4 بھائی بھی اور بھی تھے۔ آپ سب سے بڑے تھے؟ سب سے بڑا میں تھا۔ تو اب یہ میری کاہلی سمجھ لیں آپ کہ میں ذرا ایگریکلچر میں نا خود کو ایڈجسٹ نہیں کر پایا، تو ان کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ بھاگ کے کہاں گئے؟ بھاگ کے یعنی ایجوکیشن کے لیے بھاگا، یعنی ان کو چھوڑ کے مطلب ایگریکلچر نہیں کرنا چاہتے اب ایگریکلچر ہو نہیں سکتی تھی، صحیح، جان اتنی تھی نہیں۔ اچھا، یہاں سے تو بھاگو، تو بعد میں دیکھا جائے گا، جو ہوگا سنبھال لیں گے۔ بس اللہ کا کرم یہ ہوا کہ بس وہاں سے میں نکل پڑا۔ جی، وہاں سے گیا تو پھر کراچی میرا ٹھکانہ تھا، اچھا، وہاں پڑھا۔ وہاں سے میں نے FSc کی۔ تو ہمارے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ آپ BA پرائیویٹ بھی کر سکتے ہیں، پرائیویٹلی آپ ایگزام دے دیں، BA ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو خیر وہاں سے میں نے BA کیا کراچی یونیورسٹی سے۔ تو ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے کہا یار بات سنو، میرا باپ جو ہے نا وہ ایک کنسٹرکشن کمپنی میں نا ریزیڈنٹ انجینئر ہے، تو وہ ویزے لے کے آگے تو چلو ابو ظبی بھاگتے ہیں۔ اور اس زمانے میں کوئی ایک کریز بھی بڑا ہوتا تھا بتا رہا ہوں، یہ 75 کی بتا رہا ہوں، 1975 کی۔ لوگوں کو باہر جانے کا ویسے پتہ بڑا کم تھا۔ صحیح۔ گوچے ذوالفقار علی بھٹو نے اویئرنیس دی تھی اس وقت، باہر لیکن بڑی جانے کم۔ کی۔ صحیح۔ خیر چلے گئے۔ کہاں گئے؟ سعودیہ؟ ابو ظبی چلے گئے۔ ابو ظبی گئے ابو پہلے؟ ظبی چلے۔ اچھا، ابو ظبی کا ایک شہر ہے آلین کے نام سے۔ اچھا، آلین میں گئے۔ ہاں ہاں۔ تو وہاں بس کچھ وقت گزارا، اس کے بعد پھر کچھ وقت ابو ظبی میں گزارا، گھر واپس آ گئے۔ اس وقت کتنی عمر کے تھے، کتنے سال کے تھے؟ آلموسٹ میری عمر اس وقت کوئی 25 سال تھی۔ اچھا۔ ہاں، اب سوچے کہ اب کیا کریں، تو وہاں کیا کام کیا ابو ظبی میں؟ میں ابو ظبی میں تھا، چونکہ وہ دوست کا ریزیڈنٹ انجینئر تھا والد، تو ایک میں اسٹور کیپر تھا اور وہ ٹائم کیپر تھا۔ اچھا۔ ہاں، جاب ہمیں ٹھیک مل گئی تھی، چپ کر کے بیٹھے رہو بس، لیکن بس قسمت کی بات تھی، کچھ والدین کی دعا بھی تھی۔ خیر وہ چھوڑ کے ہم چھاڑ کے واپس آ گئے۔ صحیح۔ میرا ایک اور دوست ہوا کرتا تھا، تو وہ سعودی عربیہ میں تھا، اس سے ویسے ملاقات ہوئی،
کہ یار چلو ملتے ہیں, کافی زمانے سے ملے نہیں ہیں, 2-3 سال ہو گئے, گپ شپ لگائی اور چلے گئے. تو بس وہ ذکر کیا کرتا تھا کہ یار ہم تو بس جاتے ہیں کعبہ میں, کعبہ کو دیکھتے ہیں, اب ہمیں بھی حسرت رہی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے یار, کہیں نہ کہیں تو ہو. تو اتفاق سے مجھے بھی سعودیہ جانے کا وقت مل گیا. سبحان اللہ. اللہ کا یہ بھی ایک کرم ہوا, چلا گیا. تو کس ویزے پہ گئے؟ کیا پہلی دفعہ گیا تھا, یہ ایک انڈیپینڈنٹ ویزا تھا. اچھا, انڈیپینڈنٹ ویزا تھا. کام مجھے خود ڈھونڈنا تھا. اچھا اچھا اچھا, وہاں جا کے اپنی اسٹرگل کرنی تھی ابھی. اسٹرگل کا اب وہ فیس اب اسٹارٹ ہو گیا ہے کہ یا تو آپ ڈھل جائیں اس بھٹی میں اور کندن بن جائیں, تو یا پھر بالکل ہی بیکار, یا رل جائیں. ہاں, تو ہم نے تو یہ ٹھان لی تھی کہ یار بات یہ کہ اب تو بننا ہی ہے کچھ بھائی, نہ ادھر کچھ ہے اور نہ ادھر کچھ ہے. کشتیاں جلا کے کشتیاں جو میدان میں کودنا ہے. اب آگے ہم یہاں. صحیح. اللہ کا یہ بھی احسان تھا مجھ پہ کہ میں جو ہی فلائٹ سے اترا, تو فلائٹ میں مجھے ایک اخبار دی, پوچھا انہوں نے, میں نے کہا یار ایک انگلش اخبار دے دو مجھے. صحیح. انہوں نے ایک انگریزی اخبار دی. تو میں نے اسے پڑھا, تو اس کے 4 یا 5ویں صفحہ پر کچھ ویکینسیز تھیں. اچھا. تو میں نے ان کو مارک کیا, جو کہ میں کوالیفائی نہیں کرتا تھا. اچھا. سوائے اس کے کہ میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس تھا. اچھا. اس سے ہٹ کے میں اس کو کوالیفائی نہیں کر پا رہا تھا. تو میں نے کہا بات ہی ہے, اگر کوالیفائی کرتا ہوں تو ٹھیک ہے, نہیں کرتا ہوں تو کیا ہوگا, مجھے نکال دیں گے زیادہ سے زیادہ, یہی کہیں گے بھائی تم فیل ہو گئی ہو انٹرویو میں, جا کے انٹرویو تو دے دو. بالکل, کوشش تو کروں اپنی. ہاں, میں چپ کر کے جناب وہاں گیا. صبح میں نے جس دوست کے پاس میں گیا, ٹھہرا ہوا تھا, میں نے وہ کہا فلاں جگہ مجھے لے جاؤ. کہتا کیوں؟ میں کہا میرا ایک انٹرویو ہے بھائی. صحیح. کہتا اچھا. میں نے کہا ہاں. وہ میں انٹرویو دینے کے لیے چلا گیا, سارے وائٹ سکن تھے. اچھا. میں کوئی اکیلا ہی جو تھا نا ایشین تھا وہاں, نہیں ایشین تو ایک اور فلپینو بھی تھا. اچھا. میں ایک ہی تھا بس. اور باقی زیادہ تر لوگ یورپ سے, سارے وہ برٹش بیسڈ کمپنی تھی. ٹھیک ہے. تو سارے ہی برٹشرز تھے. ٹھیک ہے. تو ایک صاحب انٹرویو لے رہے ہیں, ریجنل مینیجر صاحب بیٹھے ہوئے اندر, میرا بھی نمبر آ گیا. تو بہرحال وہ کمپنی جو تھی انٹرنیشنلی ویل پلے کر رہی تھی کنسٹرکشن کیمیکلز کو. اوکے. ویل رپورٹڈ کمپنی تھی, اچھا حصہ تھا ان کا مارکیٹ میں, اچھا شیئر تھا. ٹھیک ہے. لیکن ڈیولپ بھی ہو رہی تھی. خیر انٹرویو دیا ان کو میں نے. یہ میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں 1982 کا, جسٹ 82 کا. اوکے. کیونکہ میں نے ان کو جوائن کر ہی لیا تھا. ٹھیک ہے. اینڈ یو کلیئرڈ دیٹ انٹرویو. میں نے انٹرویو دیا ان کو, انہوں نے مجھے رکھ لیا. او واو. میں کہا کمال ہوگی یار, پتہ نہیں ہم جیسے ان کو بھی رکھ رہے ہیں یہ. صحیح. لیکن سوچا کہ پیچھے کوئی دعا کرنے والا ہے. ڈیوٹی اسٹارٹ کر لی. کیا ڈیوٹی تھی اس وقت؟ اس وقت انہوں نے مجھے رکھا تھا ایز اے کریڈٹ کنٹرول مینیجر. اچھا. اچھا. جبکہ میں اس لفظ کے معنی سے تو ضرور واقف تھا, لیکن میں اس کے کام سے واقف نہیں تھا. اسکل کیا ہوگا, کیسے چلے گا کا کچھ اتنا آئیڈیا نہیں تھا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, جس نے میں قدرت نے مجھے انٹرویو میں کامیاب کروا دیا نا, تو وہ جاب بھی مجھے کامیاب کروا دے. میں کہا ٹھیک ہے. اس دن تو خیر میں اٹھا, صاحب سے جنہوں نے انٹرویو لیا تھا برٹشر سے, اس نے اپنے اکاؤنٹنٹ کو بلایا, اس کو کہا یار اس کو گاڑی کی چابی بھی دے دو, ایک بریف کیس دے دو, اور کلائنٹ لسٹ دے دو. اچھا. ہاں, جتنے ہمارے کلائنٹس ہیں ان کی لسٹ بھی اس کو دے دو. صحیح. تو لیٹ ہم اسٹارٹ ٹمارو, فرام ٹمارو. اوکے. میں کہا جی ٹھیک ہے بھائی. وہ اکاؤنٹنٹ صاحب آئے تو برینڈ نیو ایک گاڑی تھی, اس کی مجھے چابی دی. کہتی سر گاڑی یہ باہر پارک ہوئی ہے, یہ آپ کا بریف کیس ہے, اس میں ایک چیک بک ہے, کیش چیک ریسیو کرنے کے لیے. صحیح. ریسیپٹ بک تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے سرکار, اور کسٹمر جو ہمارے کنگڈم میں ہیں وہ لسٹ ہے اس میں. میں نے کہا ٹھیک ہے. خیر اب میں چابی لے کے وہاں سے چلا گیا. میں نے اس کو بتایا کہ یار میں اب جا رہا ہوں. کہتے نہیں یار تم بیٹھو ریسٹ کرو, کہاں جا رہے ہو,
آج سے ہی. میں کہا نہیں میں کہیں کام پہ نہیں جا رہا, میں گھر جا رہا ہوں. اچھا. ہاں میں نے کہا بھائی میں گھر جا رہا ہوں, یہ جو لسٹ ہے نا میں اس کو اسٹڈی کرتا ہوں. گھر چلا گیا. تو جن صاحب کے پاس وہ میرے دوست تھے ان کے پاس میں ٹھہرا ہوا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا انٹرویو کیسے ہوا. میں نے کہا بھائی انٹرویو یہ برانڈ نیو گاڑی ملی ہے انٹرویو میں. ارے واہ. کہتے اچھا. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا یار رکھ لیا انہوں نے, اب کل سے پہ جاؤں گا. تو گھر بتایا پاکستان میں بتایا؟ میں نے کسی کو نہیں بتایا. کسی کو نہیں بتایا ابھی. اچھا. اس وقت میرے صرف ماں باپ ہی تھے یا میرے بہن بھائی تھے. اب ان کو تو یہ پتہ ہے نا, یہ تو مشہور سی بات ہے, یہاں سے چلے گئے تو وہ درختوں سے جو ہے نا بس پھر توڑ کے بھیجیں گے. ہاں ایسے نہیں ہے کہ وہ وہاں کرتے کہ انہیں بڑا سخت کام کرنا پڑتا ہے. صحیح بات ہے. خیر صحیح بات ہے. شام کو ہم ایک ہوٹل پر گئے کھانا کھانے. کھانا شانا کھا کے واپس آئے تو میں نے اسٹڈی کیا. میں نے کہا یار اس جاب کو تو میں پاس کر کے آ گئی ہوں, یہ تو قدرت نے مجھ سے پاس کروا دیا ہے. صحیح بات ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ میں اس کو کروں گا کیسے. ہاں تو میں نے کچھ اسٹڈی کیا. اس اسٹڈی کرنے کے بعد نیکسٹ ڈے میں آفس آیا. آفس آ کے تو مجھے انہوں نے بتایا کہ جی یہ آپ کا کمرہ ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا آفس ہے. یہ آفس. خیر سارے گورے ایک ہی جگہ پہ ہم بیٹھتے تھے, بس سینٹر میں نا پارٹیشن ہوتی تھی بس. ٹھیک ہے. بس اتنا سا ڈفرینس تھا کہ بس وہ پارٹیشن ہے, وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. ورک اسٹیشن بنے ہوئے ہیں اور مختلف لوگ مختلف کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں آ کے بیٹھا, ٹیلی فون سیٹ میرے سامنے پڑا ہوا تھا, لسٹ سامنے رکھی, نمبر اس پہ لکھے ہوئے تھے, کلائنٹس لکھے ہوئے تھے. لوگوں کو کال کیا. کال کرنے کے بعد لنچ آورز ہو گئے. اتنے بزی ہوئے کہ پتہ ہی نہیں لگا کہ ایک ٹی بوائے نے چائے لا کے رکھی تھی وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی. میں نے کہا بھائی پہلے کچھ کر لو, یہ چائے بعد میں صحیح. تو وہ آپ نے کال پہ جہانگیر صاحب کیا ان سے ڈسکشن کرنا ہوتا تھا؟ کلائنٹ تھے نا, جی جی, میں ان کی اس وقت, یہ آج ہم ایزیلی گوگل پہ آ رہے ہیں نا, یہ گوگل پہ اچھا نہیں تھا. اچھا. ہاں چیزیں مینول تھیں. ہاں میں ان سے ان کے آفس کی لوکیشن لیا کرتا تھا. جو میں اچھا, فون کر رہا تھا میں ان کی لوکیشن لیتا تھا. ٹھیک ہے. نوٹ کر لیتا تھا. ٹھیک ہے. اس دن ایسے ہی ہوا, شام تک میں 5 بجے آفس بند ہو جاتا تھا. تو میں نے اس آر ایس ایم کو, ریجنل مینیجر کو کہا, میں نے کہا یار مجھے تو لیٹ ہو جائے گی. تو کہتے تم ایسے کرو, میری چابی رکھ لو, تو تم صبح مجھے چابی دے جانا. صحیح. میں کہا مجھے دیر ہو جائے گی, میرا کام باقی ہے. کہتے ٹھیک میری میں نے اس سے چابی لی, رکھ لی آفس کی. تو بیٹھا رہا, کوئی رات کو میں 9-1 بجے گیا. جب وہ بھی آفس ہی کے نمبر کے, مجھے ایک دوست تھا اس نے مجھے فون کیا جہاں ٹھہرا ہوا تھا میں. کہتے آئے نہیں ہو تم ابھی تک. میں نے کہا یار میں آفس میں بیٹھا ہوں, 10 ایک ایکسائٹمنٹ ہے مجھے اپنے کام کو سمجھنے کی. اب یہاں سے فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں جہانگیر صاحب, اب وہاں سے بتائیں جب آپ اتنی آئیکونک پوزیشن پہ ایز اے مینیجر بنے, جو آپ کا پروجیکٹ تھا, آئی تھنک اٹ واز ون آف دا یونیورسٹی جس کے آپ پروجیکٹ مینیجر تھے. جو میں نے آپ کے پاس ایک بڑا کلیکشن سرٹیفکیٹس کا دیکھا ہے. اب فاسٹ فارورڈ کریں وہاں پہنچے کہ وہ جو ایک پوزیشن تھی جہاں آپ کے انڈر بے شمار لوگ کام کر رہے تھے. ہاں اب میں یہ ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے آگے چلتے ہیں. اگر نہیں, ہم نے اس میں بڑا اچھا ایلیمنٹ مس کر دیا کہ اب جب آپ کی شادی ہوئی تو وہ والا فیس اس کے بعد اسی وہ فون کال کے بعد میں اسی پہ آ رہا تھا. اچھا آئیے. ہاں اپنے فلو. تو وہ کھانا کھانے کے لیے گئے, تو کھانا کھانے گئے تو مجھے اس دوست نے کہا کہ یار آج وہ گھر سے فون آیا تھا, تمہارا پوچھ رہے تھے. اچھا. اور میں کہا 2 دنوں کے بعد یار ان کو میری کیسے یاد آ گئی, ذرا صبر کر جائیں, آرام کر جائیں, مل لیتے. ابھی مجھے پردیس میں سیٹل تو ہونے دیں. خیر چلو, میں نے کہا کوئی بات نہیں. میں نے ان کو کال کر دی, میں خیر خیریت سے ہوں, کام پہ لگا ہوا ہوں بس, انشاءاللہ ٹھیک. خیر تھوڑا سا میں اس کو کٹتا ہوں کہ میں اپنا کام میں نے اسٹارٹ کر دیا. نیکسٹ ڈے سے میں اپنے ٹوٹل کلائنٹ کو وزٹ کیا, جتنی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہوا کرتی تھی ان کو بتایا کہ بابو یہ پیسے چاہیے تم لوگوں سے اور مجھے دو. اچھا, آپ ریکوری کے پروسیس میں تھے سارا. دس از دا کریڈٹ کنٹرول مینیجر. ڈیفینیشن اس کی یہ ہے. اچھا. کوئی چیک دے دیتا, کوئی نہ دیتا, کوئی کیش دے دیتا, اپنا بریف کیس بھرتا, آفس چلا جاتا, ان کو دے دیتا اور چلا جاتا. خیر جہاں تک آپ نے کہا کہ
آپ پہنچ گئی تھی ایک دم اسٹریٹ اوے شادی پہ. ہاں وہ کیونکہ آپ دیکھیں ہم نے تو سب سے زیادہ پیاری پیاری بیٹیوں کی باتیں بھی کرنی ہے نا, تو میری کوشش ہے کہ ہم جلدی جلدی اس خوبصورت موضوع کی طرف بھی پہنچ جائیں. ہاں وہ میں ان کے ساتھ 8 ماہ رہا. اچھا. ان کا اصول یہ تھا کہ ایئرز اینڈ ہو جائے, جس کے جتنے بھی دن لگیں اسے وہ چھٹی دے دیتے تھے, رکھتے نہیں تھے. اچھا. اب آپ کا میں نے 28 اگست کو ان کو جوائن کیا. انہوں نے مجھے اینڈ آف دسمبر کہا کہ بابو تمہاری اتنی چھٹی بنتی ہے تم چلے جاؤ. میں نے کہا یار میں ہوں بڑا بزی. کہتے تمہاری مرضی ہے, تھوڑی دیر بعد لے لینا پھر. اور میں نے کہا پھر میں اس کو جون تک ڈیلے کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. 1982 1982. ٹھیک. تو اب میں جون 83 میں چلا گیا. وہاں گیا تو بس تو پھر والدین نے کہا جی چلو 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 ابھی اس کی شادی کرا دیتے ہیں. تو میں کہا بھائی ابھی صبر کر جاؤ یار, میں بھی 2-4 پیسے کما رہا ہوں, کمانے دو. تو اس وقت میں اس جاب میں آپ کی ایک اچھی ہینڈسم سیلری تھی؟ ہاں سیلری مجھے, چونکہ وہ برٹش بیسڈ کمپنی تھی اور ایک نائس پیکج دیا تھا. ہاں گوچے پیکج ان کی مرضی کا تھا, میری کا نہیں. چونکہ میں نے جو جاب لی تھی اس میں نے ایک کوشچن کے جواب میں ان کو یہ کہا تھا کہ یار میں 7 دن آپ کے ساتھ نا FOC پہ کام کروں گا فری آف چارج. اوکے اوکے. یہ کنڈیشن تھی میری. میں نے کہا 7ویں دن اگر تمہیں میں پسند نہ آیا تو تم مجھے جواب دے دینا. اچھا. آپ نے کہا کہ 1 ویک کا پورا ٹرائل پیریڈ کر لیتے ہیں. میں نے کہا یہ میں فری کام کرتا ہوں تم لوگوں کے ساتھ, پسند آئے تو رکھ لینا, نہ آئے تو نہ صحیح. اب وہ 8ویں شخص نے مجھے گورے نے بلایا, بلا کے مجھے کہا کہ یار تم ایسا کرو مجھے شام کو گھر جاتے ہوئے ملتے جانا. میں نے کہا بھائی یہ بریف کیس پڑا ہے, یہ گاڑی کی چابی پڑی ہے, میں ابھی جا رہا ہوں. کہتے کیوں؟ میں نے کہا آج تک میں نے آپ کے ساتھ جو کام کرنا تھا وہ کر لیا, اب یہ آپ پہ ہے کہ ہم دونوں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں. کہتے یار آپ کے کام سے ہم مطمئن ہیں, آپ کام کو جاری رکھیں, آپ کو جو پیکج ہے وہ یہ دیا جائے گا. صحیح. میں نے اس کو کہا ٹھیک. میں نے کہا یار اس پیکج پہ مطمئن ہو. میں نے اس کو کہا بجائے اس کے کہ وہ مجھے کہتا کہ مزدوری کام تو میں کر رہا ہوں. صحیح بات ہے. تو میں نے اس کو کہا یار تم مطمئن ہو؟ کہتا ہے یار 3 مہینوں کے بعد اسے میں ریس کر دوں گا. ٹھیک ہے. میرا کہنے کا مقصد بھی یہی تھا, جو وہ سمجھ گیا. وائٹ سکن تھی نا, خیر 3 ماہ کے بعد اس نے ریس کر دیا. وائٹ سکن کا دماغ ویسے ہی ہم سے ڈبل ہوتا ہے. ہاں تو یہ ایک ماننا ہے, ایک مفروضہ ہے, اس پہ زندگی گزرتی ہے. دس از دا فیکٹ. اٹس اے فیکٹ. اب خیر میں گھر گیا, گھر سے میں واپس آ گیا. نیکسٹ ایئر 84 میں میں پھر چلا گیا. اگست میں چھٹی بنتی تھی تو میں اگست میں چلا گیا. جولائی میں, اگست میں میری چھٹی بنتی, جولائی میں چلا گیا. ابھی وہی جاب کر رہے تھے؟ ہاں میں جاب اسی پہ اپنے اس پہ. تو خیر والدین نے بس پھر فورس کیا, نہیں جی بس جی اب شادی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آج آ کے جناب. آپ کتنے سال کے ہو چکے تھے اس وقت؟ مجھے 27 ہو گئے. ٹھیک ہے. 2 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. اب میں نے ان کو کہا یار صبر کر جاؤ. والدین کو میں نے کہا, کہتے نہیں 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 بس کرتے ہیں. وہ چلے گئے جی, لڑکی والوں کے گھر چلے گئے. تو وائف میری جو ہے نا وہ مجھ سے تھوڑے سے 4 کلومیٹر کی ڈسٹینس پہ. اور یہ کون سی جگہ ہے؟ گاؤں کا نام کیا ہے؟ گاؤں کا نام جو بڑا مشہور یہ ہے, کیوائی نام ہے اس کا. کیوائی. ہاں کیوائی. یہ بالا کوٹ سے آلموسٹ 25 کلومیٹر کے اس پہ واقع ہے. صحیح. کیونکہ میرے گاؤں جو گنول کا, جہاں کا میں رہنے والا ہوں, گنول کا, اس سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھے. آگے کیوائی ہے. ہاں کیوائی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے جی بادشاہ کی, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی. وہ جب ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. میں نے کہا یار کام تو بڑا خراب ہو گیا. کام خراب کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ کسی یار دوست کو بھی پتہ نہیں. میرے کسی یار دوست کو پتہ نہیں. اچھا. تو خیر میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. وہ قدرت خدا کی جناب, ہفتے کے بعد انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, اگلے سال کریں گے. اچھا. تو آپ کو سکون ملا کہ 1 سال کی اور آزادی بچ گئی زندگی میں. وہ خیر 1 سال نہیں تھا, وہ بات صرف اکتوبر تک گئی. ٹھیک ہے. اب جولائی سے اکتوبر کی بات چلی گئی. ٹھیک ہے.
اور اب یہ سن 1984 کی بات. جی جی. کہا چلو ٹھیک ہے میرے کو چھٹی مل جائے گی کوئی بات. وہ اس لیے کہ کام میں ایسا کرتا تھا کہ جو میرے باس تھے نا وہ مجھ سے بڑے مطمئن تھے کہ یہ اپنا ٹائم دیکھتا نہیں ہے, بہت محنت سے کام کرتا ہے, یہ کرتا رہتا ہے. اس سے میں مطمئن تھا. وہی بات ہوئی اکتوبر میں جب انہوں نے ان کو چھٹی کا کہا, انہوں نے کہا جا. خوشی سے دے دی. ہاں جی. انہوں نے کہا جا, لیکن یار کوشش یہ کریے کہ تو نا جلدی واپس آ جائیے. اب وہ 10 دن کی چھٹی تھی, شادی ہوئی تو 4 دن باقی رہ گئے تھے. بلکہ چوتھے دن بھی نا مجھے ایک کال آ گئی. اس وقت یہ زمانہ نہیں ہوا کرتا تھا, ٹیلی گرامز ہوتے تھے, ٹیلی گرامز تھے. جی جی جی. وہ ٹیلی گرام ایک آ گئی تو بس میں نے کہا چل میں بھی تیاری میں ہوں. گیا وہاں سے چلا گیا. اب چلا گیا میں وہاں تو باس کو بتایا. باس نے کہا کہ اچھا کیا یار تم نے, ٹھیک ہے ہم تمہارا ویزا ارینج کرتے ہیں تو اسے بلا لیتے ہیں. اس نے بیٹھ کے میرے سامنے پرسنل ڈپارٹمنٹ کو فون کیا. پرسنل مینیجر ہوا کرتے تھے اس وقت, آج کل اسے HR مینیجر کہا جاتا ہے. تھوڑا بدل گئی نا دنیا, ٹوسٹ ہو گئی. تو پرسنل ڈپارٹمنٹ کو کال کیا اس کو, اس نے کہا یار اس بندے کو میں نے بلا لیا یار, شادی اس غریب کی ہوئی ہے 3 دن ہوئے, تو اس کا ویزا ارینج کرو اور تاکہ مسز جو ہے وہ ساتھ میں اسپاؤس وزٹ پہ آ جائے. ٹھیک ہے. کہتا اچھا میں جب یہ تم سے فارغ ہوگا تو اس کو کہو مجھے کال کرے, کچھ باتیں پوچھنی ہے اس سے, کچھ ڈیٹیلز لینی ہے. تو پھر میں نے کہا ٹھیک. وہ میں نے خیر ڈیٹیلز, اس کا نام وغیرہ یہ وغیرہ یہ کچھ بتایا ان کو. تو وزٹ ویزا انہوں نے ارینج کیا. اب وہ زمانہ ایسا تھا کہ والدین نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں جا سکتی ہے, ابھی تھوڑی ہماری خدمت کرے, جو ہمارے معاشرے کا پہلا اصول ہے, فیکٹ ہے جو بس جو جہاں چل رہا ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جہانگیر صاحب, آپ اس اسپیکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شریعت اس میں کیا کہتی ہے, دین کیا کہتا ہے, کیا یہ صحیح چیز ہے؟ ویسے اصولاً میرا نقطۂ نظر تو یہ ہے کہ آپ اگر اس قابل ہے تو ہمیشہ ہی اپنی بیوی کو سیپریٹ رکھیں, چونکہ میرے باپ ماں کا تعلق میری بیوی سے نہیں, ان کی خدمت کرنا میرے حصے میں ہے. کتنی پیاری آپ نے بات کی. یہ اچھا, میں اس جواب کی توقع کر رہی تھی کیونکہ جیسا کہ میں جانتی ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی 6 بیٹیاں ہیں الحمدللہ. تو اب یہ مجھے بتائیں جہانگیر صاحب کہ جب عنایت آئی اس دنیا میں تو آپ کو اس قسم کے جملے سننے کو ملے کہ ہم اوہو بیٹی ہے, چلو نہیں پھر دوبارہ بیٹا ہو جائے گا, یہ بڑا ایک اس وقت میں 80s 90s ابھی تک ہے. ہم ایسے اس کو کہیں کہ اب ایسا جی بیکورڈ ایریا میں ابھی بھی آپ جائیں گے تو وہ یہی سوچتے ہیں, یہی نظریہ ہے. لیکن یہ ایک ذہنی اختراع ایسی ہے لوگوں کی. سوچنا تو یہ چاہیے کہ قدرت کیا چاہ رہی ہے. بالکل صحیح بات ہے. جو قدرت چاہ رہی ہے تمہیں اس کے ساتھ رہنا چاہیے. اگر تمہیں قدرت بیٹی دے رہی ہے, اس میں بھی کوئی قدرت کی بھلائی ہے نا. ایک کائنات, جس کائنات کو کائنات بنانے والا ہے, اس کی مرضی پہ اگر وہ تمہیں بیٹی دے رہا ہے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے. بجائے اس کے سب سے بڑا ایسپیکٹ یہ کہ آپ ایک گاؤں میں رہے, آپ کی بیگم کا تعلق ایک گاؤں سے, لیکن آپ کا یہ جو ایک ویژن ہے اتنا زبردست, اور آپ نے اپنی بچیوں کو انڈیپینڈنٹ بالکل کر کے پالا ہے, اس کے اوپر بات کریں جہانگیر صاحب, کیونکہ اس سے بہت سے لوگ انسپریشن لیں گے. جیسے ہمارا ایک ابھی آپ دیکھیں, میں آج ہی ایک سروے میں پڑھ رہی تھی کہ 18.4 ملین بچیوں کی شادی ہوتی ہے سالانہ زبردستی سے, زور زبردستی سے. جی 18.4 ملین آر فورسڈ میرجز, لائک یو نو پیرنٹ ان کو ایسی بات کہتے ہیں یہ میری خوشی ہے. ایون اٹس ناٹ, ہم یہ بات کریں نا جہانگیر صاحب کے یہ چھوٹے چھوٹے ولیجز میں ایسا ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے. بڑے بڑے بزنس ٹائکونز تک بھی اگر آپ چلے جائیں بڑی بڑی جگہوں پہ, تو وہ شادی سے زیادہ ایک ڈیل ہے, ٹھیک ہے, جو وہ اس کو کہتے ہیں ہم نے تمہیں پالا ہے اور تمہاری پرورش کی ہے, تو اب تم ہمارے لیے اتنا بھی نہیں کر, کسی سے تو کرنی ہے, اس سے کر لو. آپ اس ایسپیکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہاں مولانا طارق جمیل صاحب کو کوٹ کروں.
جی وہ کہتے ہیں یہ لوگ نا رشتے دیتے ہی نہیں ہیں کہ یار ساڈی جداد ٹر جاوے گی. صحیح, بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات. یعنی کہ کسی کو رشتہ کسی کے یہاں جوان ہے اور وہ دے نہیں رہا ہوتا دوسروں کو, مانگنے والوں کو, کہ یار جو میری جائیداد ہے نا اس سے حصہ لے جائے گی. یہ صحیح بات ہے کہ وہ جو پوری زمینیں ہیں, پراپرٹی ایک شاندار جملہ ہے طارق جمیل بہت صاحب کا. بہت یہ زبردست, کہتے ہیں ایسے بہت نہیں سوچنا زبردست. چاہیے لوگوں کو. وہ جائیداد بھی تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ ہے, خلق کرنے والا اللہ ہے. تمہاری اس جائیداد کو آگ لگ جائے تو کیا کرو گے؟ کچھ کر سکتے؟ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ لوگوں کو اس نقطۂ نظر سے ہٹ جانا چاہیے, ایسے سوچنا ہی نہیں چاہیے. میرے خیال میں تو یہ ہے. یہاں تک میری اپنی بچیاں تھیں, عنایت سب سے بڑی تھی, مجھے اس پہ بھی خوشی ہوئی. اب دیکھیں کہ مزے کی بات یہ کہ کہاں وہ بچی ایک گاؤں میں پیدا ہوئی, کنگڈم میں رہی, اس کے بعد بھی اس کو یہاں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی سے انجینئرنگ کروائی. بڑی زبردست بات ہے کہ آپ نے اپنی بچیوں کی پریورٹی پہ تعلیم کو رکھا اور سب کو بڑے اچھے. یہ نہیں سوچا کہ یار یہ بچی ہے تو اس پہ کیوں پیسے لگائے جائیں, ایسے کیوں بچی دل. اچھا جہانگیر صاحب, ہمارے معاشرے میں لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ بیٹا آپ کا ماشاءاللہ ایک بیٹا بھی ہے, 6 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے, تو وہ بیٹے کو تو بڑے ایلیٹ اسکول میں, کیونکہ آپ ایک ماشاءاللہ جیسے آپ اپنا بتا رہے ہیں, اپنی جرنی بتا رہے ہیں, تو آپ ایک اچھی جاب میں تھے سعودی عرب میں جہاں آپ ایک اچھا ریونیو پر منتھ جنریٹ کر لیتے تھے. تو ہمارے ملک میں لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ بیٹی کو تو وہ کسی ایسے بالکل میڈیوکر سے اسکول میں پڑھائیں گے, لیکن بیٹے کو بڑے ایلیٹ اسکول میں کہ یہ ایک ہی ایک بیٹا. تو آپ نے بھی ایسا کام کیا یا دونوں طرف جو ہے میرا بیلنس جو تھا نا ہمیشہ ان بیلنس ہوا ہے بیٹیوں کی طرف, کیونکہ ماشاءاللہ وہ شہزادیاں 6 تھیں. ہاں اس کی ایک وجہ تھی کہ بچہ کہیں بھی ٹکر کھا کے ادھر ادھر نکل کے اپنے آپ کو بنا لے گا, لیکن یہ بچیاں جو ہے نا یہ گھر سے ہی بن کے جائیں گی. ماشاءاللہ ان کو نرچر کرنے کے لیے اگر آپ کا پیار, ان آپ کو کا پیسہ, اگر ہم اپنے گھر پہ ہی بنا کر بھیجیں گے, کہیں بھی بھیجیں گے, تو کل دعا کریں گے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اس کے بعد دوسری بیٹی تھی میری زرشاد, ماشاءاللہ اس کی ڈاکٹر, اس کی اپنی ایک پسند تھی. اس نے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. کسی بچی کو یہ فورس نہیں کیا کہ میری مرضی سے کرو, کہ میری ایک بچی کو کیا اپنی مرضی سے کہ یار تو یہاں سے جا, تو بھی ڈاکٹر بن. وہ اللہ کے کرنے دیکھو اس کو چائنا بھیجا, اس کے ساتھ اس کی ایک کزن تھی, وہ دونوں کوئی میرا خیال ہے 15-20 دن رہ کے وہ چائنا سے پھر واپس آ گیا. اللہ تعالیٰ کا کوئی اے نہیں بننا انہوں نے ڈاکٹر شاکٹر, جو ان کے نصیب میں لکھا ہے وہ بنے گی. وہاں سے وہ واپس آئیں تو یہاں پھر وہ. جہانگیر صاحب, زندگی میں نصیب مقدر کا رول ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ دیکھیں جیسے میں لوگوں سے اکثر گفتگو کرتی ہوں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بچی کو پڑھا دیا تو ہم نے پڑھا دیا نا, دیکھو کتنا اچھا کام کیا, تو اب وہ کسی مشکل کا سامنا کر لے گی. جبکہ میرا ماننا ایسے ہے جہانگیر صاحب کہ مشکل کا سامنا کرنے کے لیے آپ کا ایمان, آپ کی شخصیت, آپ کا اعتقاد زیادہ پہلے ہے, ڈگری سے بھی بہت پہلے. اگر کوئی بھی مشکل ہم اول تو ہم مشکل کس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر ازدواجی رشتے میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی وہ مشکل ہے. ہم اسے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش یا ایک مصلحت کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم ہمارا لینز یا پرسپیکٹو اتنا سخت کیوں ہے کہ ہم صرف کامیابی کو, شادی شدہ لڑکی کو ہم کامیاب, اگر کوئی ڈیورسی ہے تو اسے ناکام, ایسے کیوں ہمارا معاشرہ ایسے کیوں ہے؟ میرے خیال میں اس معاشرے کو رینیو کرنے کی ضرورت, بہت سخت ضرورت ہے. جبکہ آپ دیکھیں جہانگیر صاحب, ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بیوی سے سب سے زیادہ پیار کیا تو وہ ایک وڈو تھی, اور وہ ہمیشہ اپنی زندگی کے اولاد بھی اسی سے تھی. جی, اور مختلف مواقع پہ انہوں نے احادیث میں اس بات کو بہت دفعہ ہم پڑھتے ہیں یا سمجھنے, اس کا مفہوم یہ ہے ان احادیث کا کہ وہ ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. بجوزاں کے فرق تھا عمر کا یا جو کچھ بھی تھا, یا باقی بھی آئیں ان کی زندگی میں, مگر ان کی اپنی ایک جگہ ویٹیج تھی. تو ہم آپ دیکھیں, میں نے دیکھا ہے ہمارے ملک میں 2 لوگ بحث کر رہے ہوں گے تو بحث بڑھتی جائے گی, اور اگر ایک ان میں سے حوالہ دے دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا, فوراً اگلا خاموش ہو جائے گا.
اس کو چاہیے کہ دیکھے بھی، تحقیق بھی کرے اور اس کو ریویو کرے کہ واقعی کہا بھی ہے، لیکن ان کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی دلیل کوئی ہے نہیں. جیسے یہ دلیل آتی ہے ہم خاموش ہو جاتے ہیں. تو پھر جہانگیر صاحب ایسا کیوں ہے کہ پاکستان میں بھی اور ہمارے برادر ملک جہاں سے ہم الگ ہو کے کٹ کے یہاں تک آئے ہیں، کیا ہمارے سوسائٹی پر آج بھی ان کے کلچر کی، ان کی چیزوں کی انفلوئنس ہے؟ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے ہمارے ایسے تھاٹ پروسیس کی، ہمارے ایسے سوچنے کی. پارشلی آپ کے اس پوائنٹ پہ ایگری کر سکتا ہوں، لیکن وہ پارشلی ٹھیک ہے. اس لیے کہ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اسے فل فالو کرنا چاہیے. بالکل صحیح بات. جب قدرت نے ہمیں بتا دیا کہ یہ راستہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، جاؤ تم آزاد ہو، بے شک جو جی چاہتا ہے کر لو، ایک دن میں تم سے حساب لے لوں گا اچھے اور برے راستے کا. بالکل صحیح. لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں، کیونکہ سوچنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کو بھی ہم نے یہ کہنا کہ یار یہ غلط کر رہا ہے. صحیح. اب تم اپنے گریبان کو تو جھانک، پہلے دیکھ لیں. جی جی. اپنے گریبان کو جب آپ جھانکیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کسی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں نا. ایسے نہیں کرتے. اب ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے اچھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے، اویئرنیس کو پیدا کرنا چاہیے کہ یہ اچھی باتیں ہیں، یہ بری باتیں ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آ سکے. اب ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن ساری چیزیں نہیں بتاتی. آپ صحیح بات ہے. آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں اور اس یونیورسٹی سے نکلا ہوا گریجویٹ کسی جگہ پہ 5 سال پرانا کسی بیوروکریسی میں بیٹھا ہوا بندہ کام کر رہا ہو، گوچے وہ گریجویٹ نہیں تھا، لیکن وہ جو 5 سال اس بیوروکریسی میں اس نے لگائے ہیں نا، اس نے اس کا وہ ایکسپیرینس ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے، باوجود اس کے کہ وہ گریجویٹ نہیں ہے. اب گریجویٹ کو آپ جگہ کے لگائیں گے، وہ تو اوپر تیس نیس کر دے گا کہ تم لوگ تو غلط کر رہے ہو. بالکل صحیح بات. اب وہ کیا ہوا، بیسیکلی وہ سسٹم جو ہے نا اسے آگے چلنے نہیں دیتا. ایک جہانگیر صاحب ہم بہت زیادہ سنتے ہیں کہ بچیوں کو ایسے کرو، ان کو بات سننا چاہیے، ان کو یس کہنا چاہیے، ان کا اپنا موقف نہیں ہونا. بہت زیادہ موقف، بہت زیادہ آزادی ہو تو بچیاں خراب ہو جاتی ہیں. ایسا کیوں ہے کہ ہم بچیوں کو زندگی کے لیے تیار نہیں کر رہے، صرف اور صرف ایک شادی کے لیے کر رہے ہیں؟ جبکہ آپ دیکھیں کہ شادی بہر کیف سنت ہے، فرض نہیں ہے، یہ ایک سنت ہے. ایک انسان جو کہ مکمل انسان ہے، وہ اپنے خیالات، اپنے وجود کو سمجھے پہلے اور پھر وہ اس کمٹمنٹ کی طرف آئے. مثال کے طور پر یہ چیز اب میں بات نہیں کری، مڈل کلاس میں بھی، لوئر مڈل لیئر میں بھی اور ایون اپر مڈل میں بھی یہ پسند نہیں کیا جاتا کہ بچی کسی لڑکے کو لا کر کہے کہ بابا میری بات سنیں، مجھے یہ شخص پسند ہے اور میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں. تو 80% فیملیز آج تک ابھی بھی، جیسے کہ ابھی ہم نے پرسنٹیج کی بات کی کہ فورسڈ میرج کا ہی کلچر ہے. دیکھو وہ پھر ایک عجیب و غریب ڈائلاگ ہیں جو کہ ایک فکسڈ کرائٹیریا ہے کہ ٹھیک ہے ہم مر جاتے ہیں پھر اس سے کر لینا، یا اس لڑکے کو ایز اے انسان ایویلویٹ کرنے کی جگہ طبقے کی، حیثیت کی، فرق کی بنیاد پہ جج کیوں کیا جاتا ہے؟ جہانگیر صاحب ہم ججمنٹل کیوں ہیں اتنی شدت سے؟ ان دو چیزوں، اس چیز کو بیان کرنے سے پہلے میں 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں جو کہ اگر آپ ڈاٹ کنیکٹ کریں گی تو یہ آ جائیں گی. اس میں آپ کے معاشرے کے، آپ کے دوست جو ہیں نا وہ بھی انوالو ہیں. آپ کا سرکل بڑا امپورٹنس رکھتا ہے. جی جی. کن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ ہاں میرے 2 دوست تھے فارن جب میں تھا سعودی عربیہ میں. امتیاز احمد مرزا کے نام سے ایک شخصیت ہے، ہی از اے بزنس مین. اچھا. نوشروان ہے، ہی از آلسو بزنس مین. اب تیسرا ان کا ساتھی میں تھا، لیکن میں سروس کرتا تھا. اچھا. وہ سروس کر کے بزنس میں چلے گئے. صحیح. اب ان سے میرے فیملی ٹرمز تھے، جو اچھا ہوتا تھا برا ہوتا تھا سب مل کے ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے رہتے تھے. صحیح. اب وہ میرے ایسے نادر دوست تھے کہ کبھی جھگڑا نہ کرنا، کبھی کسی سے کوئی بات، کسی کی غمی خوشی میں فوری طور پہ پہنچ جانا. زبردست.
اب وہ ایسڈس ہیں میرے لیے. اب وہ ایسڈس مجھے کہاں کام آتے ہیں, کہیں بھی میں پریشان ہوتا ہوں وہ پہنچ آتے ہیں. بہت زبردست. اب وہ جو بچے ہیں وہ بھی تو یہ دیکھ رہے ہیں نا, وہ بچیاں جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ یار ہمیں ایسے لوگوں سے تعلقات رکھنے چاہیے جیسے میرے پیرنٹس نے رکھے ہوئے ہیں. صحیح صحیح, جو آپ کے لیے ایک انسپریشن ہو, جس سے ملنے سے آپ کا ایک اچھا ویژن بنے زندگی کی. دوسری بات میں یہ کوٹ کروں گا, اگر آپ اس ڈاٹ کو ادھر لگائیں گی کہ یار مرد روتے نہیں ہیں, لیکن میں ان 6 فیکٹر سے نا میں 3 فیکٹر آپ کو بتا دیتا ہوں جہاں مرد رو بیٹھتا ہے, یعنی بینگ اے میل وہ رو بیٹھتا ہے. ایک, جب اس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. دوسرا, وہ وقت اس پہ بڑا انتہائی سخت قرب ہوتا ہے اس کا, وہ رو بیٹھتا ہے. دوسرا وقت اس پہ یہ ہوتا ہے کبھی وہ اپنے بچوں کو کوئی چیز دے نہ سکے تو وہ مجبور ہو کر رو بیٹھتا ہے. تیسری وجہ, جب وہ اپنی بچی کو نا جواں کو گھر سے نکالتا ہے تب بھی پھر وہ رو بیٹھتا ہے. اب یہ ڈاٹ اس سرکل پہ جا کے رکتی ہے کہ آپ کے اگر ٹرمز ایک اچھے معاشرے سے, اچھے دوستوں سے ہوں گے نا تو وہ یہاں آئیں گے. اب رہا آپ کا سوال, میرے نقطۂ نظر سے بچیوں کو جو ہی وہ تھوڑی بڑی ہوں, تھوڑی بڑی ہونے سے مراد یہ کہ 8ویں کلاس تک ہوں, انہیں آپ بیٹھ کے آپ بتائیں یا آپ کی مسز بتائیں. بائی دا وے اس میں کریڈٹ میں اپنی مسز کو دوں گا, دیں گے اس لیے دوں گا. دیکھیں نرچر تو وہی کرتی ہے, پالتی تو وہ بڑا وہ بڑی سفر کرتی رہی ہے اس کیس میں, اس معاملے میں بچیوں کے وہ بڑا سفر کرتی رہی ہے. یعنی ہر 3 ماہ کے بعد آنا, پھر پاکستان سے واپس جانا, پھر 3 ماہ کے بعد آنا. میں تو بیٹھ کے مزدور اپنا کام کر رہا ہوں. صحیح بات. وہ بڑی سفر کرتی تھی, لیکن کبھی اس نے شکوہ نہیں کیا. اس نے اپنی بچیوں کو یہ بتا دیا, بچے یہ رائٹ چیز ہے اور یہ بری چیز ہے. صحیح. تم یہ کرو گے تو ہم تمہارے ماں باپ فخر سے سر بلند رکھیں گے, اور یہ کرو گے تو خود بھی لٹ جاؤ گی, ہمیں بھی لٹاؤ. تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں نتیجہ ماخذ یہ ہے کہ اگر ہم نے تربیت صحیح خطوط پہ کی ہے تو آپ کے بچے جس کا انتخاب کریں گے قدرتی طور پہ آپ کے لیے وہ ایسی کوئی شرمندگی کا ایلیمنٹ ہوگا ہی نہیں اس کے اندر. بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح. کیونکہ اگر آپ کو وہ شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ جب بچیاں آپ کو کہہ دیں کہ ہماری شادی یہاں کروا دیں تو پھر اگر تو آپ کو کرانے میں حرج نہیں ہے. دین کی طرف سے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے آپ کی طرف کہ دین آپ کو روک رہا ہے. وہ ہم نے اپنے سوشل سوسائٹی کی جو ایک ٹیبوز ہیں یا ایک ایتھیکل ایک وہ بنایا ہوا ہے, ہاں ایک خلائی ہمارا ایک نظریہ ہے کہ وہ چیز جو اگر شاید دیکھیں پوری زندگی جہانگیر صاحب ہم بچوں کے لیے چیزیں پسند کرتے ہیں, ناپسند کرتے ہیں, تو ہمیں شاید ایسے لگتا ہے کہ لائف پارٹنر بھی شاید اگر ہم پسند کر لیں گے تو بہت کوئی, حالانکہ ایسا ہے نہیں. قدرت کا کچھ اور ہے. جی جو قدرت کی, ہاں یہ بھی قدرت کا ایک علیحدہ ڈیسیژن ہے. کرنے والے نے تو پسند کر لیا, نہ جانے وہ اسے نقصان دے جائے. صحیح بات ہے. کس وقت نقصان دے جائے, لیکن اس کے والدین کو یہ افسوس نہیں ہوگا یا اس کے اپنے دل میں یہ ملال کبھی نہیں رہے گا کہ یار بچی میرے والدین نے تو میری مانی ہے نا. صحیح بات ہے. بالکل صحیح. یہ ملال نہیں رہے گا. تو اگر وہ پڑھی لکھی ہے, ہارڈ ورکر ہے, تو وہ محنت کر کے نا اپنے آپ کو پھر بھی کھڑا کر لے گی. بالکل صحیح بات. اگر وہ پڑھی لکھی نہیں ہے تو اس کو تھوڑا سا دشواری کا سامنا کرنا ہی پڑے گا. سمجھے نا. تو آپ کی سوسائٹی میں آپ کہ یار دوستوں کا بہت بڑا اچھا ہونا بہت ہی ضروری ہے, جن سے آپ ہمیشہ, حالانکہ وہ میرا دوست ہے مرزا, اس کی انتہائی شاندار بیوی ہے کہ میں کبھی کبھار بچیوں کو میں چھوڑ آتا تھا اس کے پاس, وہ انہیں پڑھاتی تھی, فالتو نہیں بیٹھنے دیتی تھی. میرے پاس بھی اگر وہ آئی ہے تو ان کو اس نے پڑھانا شروع کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں جہانگیر صاحب کے مالی حیثیت, ہم کہتے ہیں نا کہ جب اگر کوئی اپر مڈل لیئر سے ہے اور اب اگر کہیں بچوں کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں, بیٹے بیٹی سے قطع نظر اس وقت ہم گفتگو کریں, صرف بیٹیاں نہیں, ایون بیٹوں کے لیے بھی,
کبھی کبھی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پریشر لوگوں کے اوپر اس چیز کا ہوتا ہے کہ ان کی مالی حیثیت ہم سے کمتر ہے یا وہ مالی طور پر اتنے اسٹیبل نہیں ہیں، تو اس میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ یہ انتہائی فضول بات ہے. ایک مسلم کو تو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے. میں آپ کو اپنی مثال بھی دے دیتا ہوں کہ میرے صاحبزادے نے اپنی وائف کو پسند کیا ایک جگہ سے، مجھے کہہ دیا اس نے کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے. میں کہا ٹھیک ہے. میں نے اس کو یہ نہیں کہا ایسے نہیں ایسے کر لو، صحیح بات ہے، میں نے نہیں کہا اس کو، نہیں ناٹ ایٹ آل. ایون دو ایک بیٹا آپ کا تھا، ایک بیٹا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ بہنیں جو ہوتی ہیں ان کے بڑے ارمان ہوتے ہیں کہ وہ چاند سی بھابھی لائیں گی. جب اس نے آپ کو بتایا کہ میں تو اپنی مرضی کروں گا، تو آپ نے کوئی ایسا ری ایکشن نہیں دیا کہ تم ہماری تو سن لیتے یا ہم تو بتا لیتے؟ ایون ڈیٹ میں بھی میری بچیاں جو تھیں نا، انہوں نے مجھے کہا، وائف نے مجھے کہا، کہتے یار ڈیٹ تو اپنی مرضی کی تم لوگ دے دیتے. میں نے کہا یار ان کو کنویننٹ یہ ہے تو میں اپنی مرضی کیوں کروں؟ شادی اس نے کرنی ہے، میں نے کرنی ہے، وہ جانے اس کے کام جانے. اب وہ ایک دن سسرال اس کا، اور جہاں تک آپ لین دین کی بات کر رہی ہیں نا کہ اس کو اتنا بڑا جہیز دے دو یا ان سے جہیز لے لو کہ یار نہیں یہ بندے کامیابی کی کنجی ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر بے تحاشا سامان دے دیں گے تو بیٹی بڑی خوش رہے گی. کیا اس چیز اس میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. پہلی بات تو علم شریعت کے تحت یہ ہے، جو میری ناقص عقل کام کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے، جو آپ مہیا کر سکتے ہیں، جو آپ مہیا کر سکتے ہیں وہ تو کریں. اپنی بیٹی کو ضرور دیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جو بھی ہے. جی جی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلا آپ کو کہہ رہا ہے یار مجھے تو بھائی مرسیڈیز بینز چاہیے. جی صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. وہ مرسیڈیز بینز جو ہے نا، اچھا تجھے مرسیڈیز بینز چاہیے، تو پھر اسے افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ ہوا کیا ہے. لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کی بیٹیاں ایسے کرتی بھی نہیں ہیں جو مرسیڈیز بینز مانگے. صحیح بات ہے. تو جو بچے وہی بات جو ہم پہلے کرتے جہانگیر صاحب کہ اس میں تربیت کا بہت بڑا عمل دخل ہے. جس طرح اگر آج کل ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کو اگر وہ بچے کی اخلاقیات ہیں، اگر اس کی فزیکل ہیلتھ ہے، اگر اس کی انٹیلیجنس ہے، ہم ہر چیز کو آخر لے جا کر کمائی یا پیسے سے جوڑ دیتے ہیں، جبکہ زندگی کے لاہ عمل میں تمام چیزیں اہمیت رکھتی ہیں. ہاں پیسہ کمانا بہت ضروری ہے. ہاں جیسے آپ نے کہا کہ مرد جب اپنے بینگ اے پرووائڈر، مرد جب اپنے بچے کو یا اپنے گھر والوں کو کچھ دے نہیں سکتا تو وہ بڑی تکلیف میں آ جاتا ہے اور اس وقت وہ روتا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. تو اس کا کتنا ہمارے اوپر انفلوئنس ہو جاتا ہے کہ ہم اتنے زیادہ ڈیسپریٹ نہ ہوں، یا ہم یہ بھی سمجھیں کہ بینگ اے مسلم کسی بھی مشکل وقت میں اگر ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسا اوقات فاقے کیے، تو کیا یہ ہمارے لیے ایک زندہ مثال نہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم مشکل وقت کو آزمائش کے زمرے میں ڈال کر دیکھیں؟ پہلی بات تو یہ کہ میں اپنی ذاتی زندگی میں نے یہ دیکھا ہے کہ 6 بیٹیاں رکھنے والا باپ کبھی مجبور نہیں ہوتا. ماشاءاللہ. کیونکہ دیکھیں وہ تو ایک حدیث میں کہیں سے نا آپ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. جی کہ پہلی بیٹی جب آتی ہے تو ہم اسے رحمت کہتے ہیں، اور جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں تو حدیث ہے کہ اس پر تو شاید جنت واجب ہو جاتی ہے، دو پر واجب ہو جاتی ہے. جی حدیث نبوی ہے. جی الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جی ہو گئی تو آپ پہ جنت واجب ہے. تو آپ پہ تو 2 into 3 کتنی دفعہ ہو گئی جنت واجب. اب اللہ تعالیٰ یہ ہے جو مہربانی کر دے اس سے دعائی کی جا سکتی ہے. تو ویسے میرا ان لوگوں کو بھی یہ کہنا ہے نا جن کے بچے بھی ہیں، وہ اپنے بچے کو اس لیے شادی نہ کریں کہ یار ایک امیر لڑکی ہے اس سے مجھے جہیز ملے گا. صحیح بات ہے. یہ نہ سوچے، بیٹا دونوں کی طرف آپ کا اس کو یہ سوچنا نہیں چاہیے. میں آپ کو اپنی پرسنل بھی ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ میرا ایک بچہ تھا، شادی بھی اس نے پسندگی کی. اب کہیں تو میں اڑ سکتا تھا باپ ہونے کے ناطہ، بینگ اے فادر، کہیں نہ کہیں تو میں بات کرتا اس سے. حالانکہ اس کے انتہائی شریف سسرال والے لوگ تھے، بہت جینٹل مینس تھے.
کہتے تھے کہ جی آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے. میں نے ان کو کہا آپ کی ایک دعا چاہیے، اس لیے سبحان یہ گھر اللہ. بنا ہوا ہے، سبحان اللہ. اس میں ہر چیز قدرت کی دی اور ہوئی ہے. ابھی بھی دیکھیں کہ ایک بچی آپ دے دیں بس. تو آپ کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہیں اور بیٹا انڈیپینڈنٹلی آؤٹ آف پاکستان رہتا ہے. تو یہ اس قسم کی بردباری ہونا اور اتنا ظرف ہونا کہ ایک بیٹا ہے، مگر آپ نے کبھی یہ توقع نہیں رکھی کہ میرے لیے وہ ایک جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ بیٹا تو آپ کا سہارا تو صرف انسان کو اللہ کا ہے، اللہ کے سہارے کے علاوہ تو انسان کو کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کنکلوسیو ایسپیکٹ میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی جہانگیر صاحب کہ بیٹیاں جب گھر آتی ہیں کبھی وہ خوش آتی ہیں، کبھی وہ لڑکے بھی آتی ہیں، تو پھر آپ اتنے بردبار انسان ہیں تو آپ ان کو کیسے سمجھاتے ہیں؟ مطلب ضروری تو نہیں، ظاہری بات ہے جب ہم اپنی بیٹی کسی کو دیتے ہیں تو وہ کچھ مسائل کا بھی سامنا کرتی ہے، کبھی کوئی چھوٹی موٹی گھریلو لڑائی بھی کر کے آ جاتی ہے، ہو جاتا ہے، زندگی ہے زندگی. تو اس میں ایک اچھے والدین کا یا ایک اچھے والد کا کیا رول ہے؟ پہلی بات تو آپ کے سوال کی جہاں تک وہ مجھ سے منسلک ہے نا، مجھ پہ تو اللہ کا کرم ہے، کبھی ہوا ہی نہیں، 3 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کبھی ایسا ٹائم آیا ہی نہیں ماشاءاللہ، کبھی کسی نے آ کے کہا ہی نہیں. دیکھیں یہ بھی پھر آپ کی تربیت کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ اگر ان کی کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے والی ہے تو وہ اس کو اپنی زندگی کے ایک کلوز سائیکل میں ہی رکھتی ہیں اور ایک بات کو بات ہی رہنے دیتی ہیں، اس کا بتنگڑ نہیں بناتی. یہ تو کتنی خوبصورت بات ہے. اور ویسی بھی اپسیٹ تو ہوتا ہی ہے ہر آدمی، کبھی کام سے بھی اپسیٹ ہو جاتا ہے، کام سے ہوتا ہے، کہیں فائنانس سے ہو جاتا ہے، فائنانس سے ہو جاتا ہے، لیکن مجھ پہ اللہ کا کرم ہے ایسے ہوا نہیں. جی لیکن ان بچیوں کو یہ سوچنا چاہیے. صحیح بات ہے. میری طرف سے ان بچیوں کو یا میں اپنی بچیوں کو کہتا ہوں نا، نہیں آپ جس گھر میں ہیں آپ کو یہ چاہیے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس گھر کو آباد رکھیں، اس کا ایک فرد بن کے رہیں، نہ کہ ایک انسپیکٹر. ہاں نہیں، کبھی بھی ایسے نہیں. اگر کبھی آپ کا خامند غصے میں ہے اسے برداشت کر جاؤ، کبھی آپ غصے میں ہوں گی تو وہ برداشت کر جائے گا. بالکل ڈیفینیٹلی وائس ورسا رہتی ہے، اٹس وائس دا ورسا. دوسرا جہانگیر صاحب یہ ایک مائنڈ سیٹ کی بھی بات ہے نا کہ اگر جب آپ نے وہی بات دوبارہ گھوم پھر کر تربیت پر آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے تربیت ان خطوط پہ کی ہے کہ زندگی میں اوف و درگزر کی بہت اہمیت ہے، ہمیں اگر آپ اپنی بیوی کی کسی بات کو ان کے سامنے نظر انداز کرتے ہیں تو وہ بھی نظر انداز کریں گی. اور کتنا مجھے اچھا لگا جب آپ نے کہا کہ 3 ماشاءاللہ بیاہی گئی ہیں اور وہ کبھی بھی لڑکے کوئی کہانی سنانے نہیں آئے. کہانی تب بنتی ہے جہانگیر صاحب میرا خیال ہے کہ جب آپ ان کو اس چیز کی تربیت دیں، ذرا سی بھی چیز ہوئی تو تم ہمیں آ کے بتانا، ذرا سا بھی کسی نے تمہیں کہا، دس از آئی تھنک اے ویری سک مینٹالٹی. جی نہیں، ویسے بھی بچیوں کو گھر سے بھیجتے ہوئے یہ کہہ دینا چاہیے کہ بچے تم نے اپنے گھر میں ہی رہنا، بسنا ہے وہاں، بسنے کے پروسیس میں. جی ہم نے جو رونا پیٹنا ہے وہ آج ہی ہے. اب اس میں پھر وہ بات آ جاتی ہے جو میں نے آپ سے کہی نا کہ آپ کا جو سسٹم ہے، ایک سرکل ہے، جی وہ بڑا میٹر کرتا ہے، وہ بڑا میٹر کرتا ہے. جی اس لیے کہ ہر وقت آپ گھر پہ بھی نہیں ہوتے، لیکن آپ کے اچھے دوست آپ کے برے وقت میں بھی کام آتے ہیں اور آپ کے اچھے وقت میں بھی کام آتے ہیں. ایسے ہی میرے دوست ہیں، اور میرے اتنے ہیں بھی نہیں، 2 تو دوست ہیں قریب. صحیح. اور وہ ابھی تک آپ سے ملتے ہیں؟ ابھی تک وہ مجھ سے ملتے ہیں، خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، میں ان سے ملتا ہوں. کبھی کبھار یار فون نہیں کیا تو نے، یار بس بزی ہو گیا. وہ دونوں بزنس مین ہیں. اچھا، وہ ابھی تک سعودیہ میں ہیں؟ اسٹل دے آر. ہاں نہیں وہ ہیں یہیں. اچھا پاکستان میں، اسلام آباد میں ہیں، دونوں اسلام آباد میں رہتے ہیں. اور ارلیئر جب آپ کام کرتے تھے تو آپ لوگ وہ میرے ساتھ آپ کے تھے. تو اچھا یہ کلین دوستانہ وہاں پہ بہت پرانا دوستانہ، زبردست. کہتے ہیں جہانگیر صاحب کے 10 سال سے زیادہ کی دوستی ہو جائے تو وہ دوستی نہیں رہتی، وہ لوگ خاندان کا یا آپ کی جو کلوز ایک بلڈ سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں بلڈ کی طرف. اب آپ یہ بتائیں کہ جب ایک انسان اپنے چھوٹے سے گاؤں سے اٹھتا ہے اور جاتا ہے سعودیہ میں اور وہاں ماشاءاللہ سکسیزفل بھی ہو جاتا ہے، تو جو آپ کا پورا خاندان ہے ان کی کیسے توقعات ہوتی ہیں اور وہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ سے؟ ظاہر ہے آپ کی اپنی بھی 6 بچے، بیٹیاں بھی، بیٹا بھی. میں جس سوسائٹی سے آیا نا،
جہاں میرے والدین تھے ہوں اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ گاؤں سے یا کسی گھر سے کوئی آدمی چلا جائے نا ہوں تو پھر اس کا ہر عزیز اقارب جو ہے وہ آنے والا بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے میری مامی ہے انہوں یہ چیز دینی ہے، صحیح، میری پھوپھی ہے اسے یہ دینا ہے، ماموں کو یہ دینا ہے، یعنی کہ یہ تو آپ جب ہمارے آیا اس کرتے میں تھے تو سب کے لیے تحفے تحائف لایا کرتے تھے سارے خاندان کے لیے؟ سب کے لیے تحفے تو وہ شکر گزار ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں، اور مطلب کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھائی کا بڑا رول ہے ہمارے زندگی میں. ایک جگہ پہ آ کے یہ بات رک جاتی ہے کہ جب آپ اس سے نکل جاتے ہیں جی تو کچھ وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اپنے بھی آپ کو چھوڑ جاتے ہیں. بالکل صحیح بات. میں اس اسٹیج سے گزرا ہوں باوجود اس کے کہ کئی جگہوں پہ پراپرٹیز لے کر دی ان کو، انہوں نے لاس کیا بڑے بڑے پیسوں کو. ایسا نہیں لگتا آپ کو جہانگیر صاحب کے بڑا بھائی جو کہ ایک پروویژن بھی کر رہا ہو اور میجر ارننگ بھی پرووائڈ کر رہا ہوں، وہ جب تک دیتا رہے تب تک اچھا ہے، اور جہاں اگر کسی دن اس نے کسی چیز کو دینے سے منع کر دیا تو وہ پرسپیکٹیو بالکل فرق ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بدل گیا ہے، یہ تو باہر جا کے چینج ہو گیا ہے. ایسا ہے بالکل. تھوڑا سا وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار اب اس نے جو ہے نا اپنی چال کو بدل دیا. ہاں تو لیکن سمجھنے والوں کے لیے بھی یہ ضروری اس میں بھی بڑا پیغام ہوتا ہے. بہت شکریہ جہانگیر صاحب، بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے، بہت ہی اچھا لگا. میں جب شروع والا پارٹ سن رہی تھی نا آپ کی پہلی جاب والا، تو مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ میں، آپ یقین کریں بالکل میں لاسٹ ہو گئی تھی، اور میں اپنی والی پہلی جاب پہ ریلیٹ کر رہی تھی نا کہ جیسے آپ نے کہا کیا پوسٹ تھی آپ کی؟ کریڈٹ کنٹرول مینیجر. اور جب مجھے یہ پتا تھا نا کہ اب مجھے کل سے نا وہی ہمیں معاش کا ذریعہ چاہیے تھا نا زندگی میں، تو مجھے یہ پتا تھا کہ میں نے یہ نرسری کے بچے پڑھانے، تو آپ یقین کریں کہ میں اتنی خوفزدہ تھی کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے میں جا کے کلاس میں کیا کروں گی. یہ میرے لیے بڑا مشکل ہوگا. دل سے جا رہی ہے نا. ہاں بس ایک یہ تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے ہمت دے گا اس چیز کو کرنے کی. قدرت جو ہے وہ کبھی کسی کو نہیں چھوڑتی، خواہ آپ جو مرضی کرتے رہے. اس نے کہا کہ میں نے تمہیں ٹائم لیمٹ دی ہوئی ہے. میزبانی کے سارے دور کو میں نے انجوائے کیا، بہت اچھا لگا جہانگیر صاحب آپ سے گفتگو کر کے. اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آپ کا سایہ اسی طرح اپنی بیٹیوں پر بنائے رکھے. ایک بات جو بہت اہمیت کی حامل ہے اور ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ ہر انسان اپنی بے تاج بادشاہی میں، اپنی بے تاج بادشاہی کی کہانی میں اگر وہ ایک چین بریکر ہے تو وہ بہت ہی پیارا انسان ہے. اگر اس نے ایک چھوٹے سے علاقے میں جہاں یہ تمام طبقاتی فرق موجود ہوتے ہیں، جہاں بیٹیوں کو ایک لائبلٹی اور بیٹوں کو ایک ایسٹ کہہ کے پالا جاتا ہے، اور اس شخص نے ایسا نہیں کیا، تو آپ یقین مانیے کہ ہیٹس آف، ایسے لوگوں کو کریڈٹ دیا جانا چاہیے، اور اس چیز سے ہمیں انسپریشن لینا ہی چاہیے. فی امان اللہ. پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ. بہت شکریہ.